اسلام پہنچے. شکر گزار ہیں خدا بزرگ و برتر کے جس کی رحمت سے ہم آج خدا کی حضوری میں ہیں تاکہ ہم اس کی عبادت کریں، اس کے کلام میں سے سیکھیں. پیغامات کا سلسلہ جو ہم پچھلے کئی ہفتوں سے جاری رکھے ہوئے ہیں وہ 10 احکام کی روشنی میں ہے، اور میں نے 10 احکام کے بارے میں آپ سے یہ کہا کہ یہ یونیورسل لاز ہیں، اور پوری دنیا میں جب ہم ان احکام کی بات کرتے ہیں تو ان کو قدر کی نگاہ سے دیکھا جاتا ہے. اور عزیزو، ہم اس سے پہلے 3 احکام پر خدا کے کلام کو سن چکے ہیں، اور آج ہم 4تھے حکم کی روشنی میں خدا کے کلام میں سے سیکھیں گے. اور 4تھا حکم بائبل مقدس میں خروج کی کتاب میں اس طرح سے بیان کیا گیا ہے. اگر ہم خروج کی کتاب کا 20واں باب اور اس کی 8ویں آیت سے پڑھیں، یاد کر کے اس سبت کا دن پاک ماننا، 6 دن تک محنت کر کے اپنا سارا کام کاج کرنا، لیکن 7ویں دن خداوند تیرے خدا کا سبت ہے، اس میں نہ تو کوئی کام کرے، نہ تیرا بیٹا، نہ تیری بیٹی، نہ تیرا غلام، نہ تیری لونڈی، نہ تیرا چھپایا، نہ کوئی مسافر جو تیرے پھاٹکوں کے اندر. عزیزو، ہم خداوند کے کلام میں اس 4تھے حکم کو جب پڑھتے ہیں یا سنتے ہیں تو اس میں سبت کا ذکر کیا گیا ہے، اور اسے اگر ہم عبرانی زبان میں پڑھیں تو وہاں سبت ہے، اور اگر آپ اسے انگلش میں پڑھتے ہیں تو سبت ہے، اور اگر آپ اسے اردو میں پڑھتے ہیں تو سبت ہے. لیکن آپ کے لیے یہ بات حیرانگی کی ہوگی کہ جب آپ اسے ہبرو زبان میں یا عبرانی زبان میں پڑھیں گے تو اس کے الفابیٹک تو عبرانی زبان میں ہوں گے، لیکن جس طرح آپ اسے اردو زبان میں لکھتے ہیں اسی طرح سے وہ لکھا جاتا ہے، اور اسی طرح سے اس کے ہجے کیے جاتے ہیں. اور عزیزو، جب ہم سبت یا سبت کے معنی جاننا چاہیں تو اس کا سادہ سا مطلب ہے ریسٹ یا آرام. اور اگر ہم اس کو ڈکشنری کی روشنی میں دیکھتے ہیں، اور میں نے اس کے میننگ آپ کے سامنے رکھنے کے لیے جو ڈکشنری استعمال کی اسے امریکن لینگویج ڈکشنری کا نام دیا جاتا ہے، اور اس میں اس طرح سے اسے بیان کیا گیا ہے: The day which God appointed to be observed by the Jews, a day of rest from all slaves, labor or employment, and to be kept holy and consecrated to His service and worship. تو وہاں اسے بیان کیا گیا ہے کہ یہ ایک ایسا دن ہے جو یہودیوں کے لیے خدا قدوس نے ٹھہرایا، اور اس نے ان سے یہ کہا کہ اس دن تمہارے غلام بھی کام نہ کریں، کسی طرح کی کوئی لیبر آپ نے نہیں کرنے ہیں، اور اس دن کو آپ نے پاک اور مقدس رکھنا ہے، اور اس دن میں آپ نے میری خدمت کرنی ہے اور میری عبادت کرنی ہے. اور عزیزو، جب ہم اس کے بارے میں مزید آگے جائیں تو سبت یا سبت کی ٹریڈیشن بنی اسرائیل کے پاس پہلے بھی موجود تھی. جب آپ 16واں باب اور اس کی 23ویں آیت کو پڑھتے ہیں اور پھر 25ویں آیت کو پڑھتے ہیں تو وہاں خداوند کے کلام میں اس طرح سے لکھا گیا ہے. خروج کی کتاب کا 16واں باب اور اس کی 23ویں اور پھر 25ویں آیت آپ کے لیے پڑھنا چاہتا ہوں. 23ویں آیت میں لکھا ہے: اس نے ان کو کہا کہ خداوند کا حکم یہ ہے کہ کل خاص آرام کا دن یعنی خداوند کا مقدس سبت ہے، جو تم کو پکانا ہو پکا لو، اور جو ابالنا ہو ابال لو، اور جو بچ رہے اسے اپنے لیے صبح تک محفوظ رکھو. 25ویں آیت میں لکھا ہے: اور موسیٰ نے کہا کہ آج اس کو کھاؤ، کیونکہ آج خداوند کا سبت ہے، اس لیے وہ آج تم کو میدان میں نہیں ملے گا. اور اسی طرح جب ہم
اس کے بعد دیکھتے ہیں تو یہ بنی اسرائیل کے لا کا حصہ بن گیا۔ خدا قدوس نے جب 10 احکام بنی اسرائیل کو دیے تو ہمیں یہ بات نظر آتی ہے کہ یہ چوتھا حکم بن گیا، اور یہ بنی اسرائیل کے لیے ایک اسپیشل سائن بھی تھا۔ اور اس کے بارے میں ہم یہ بات خروج کی کتاب کے 31ویں باب میں دیکھتے ہیں کہ خدا نے ان سے کہا کہ یہ تمہارے لیے ایک نشان ہے۔ خروج کی کتاب کا 31واں باب اور اس کی 12ویں آیت سے 17 آیت تک جب آپ پڑھتے ہیں تو وہاں اس طرح سے لکھا ہے۔ 12ویں آیت سے 17 آیت تک خدا کے کلام میں اسے اس طرح سے بیان کیا گیا ہے۔ اور خدا نے موسیٰ سے کہا تو بنی اسرائیل سے یہ بھی کہہ دینا کہ تم میرے سبتوں کو ضرور ماننا، اس لیے کہ یہ میرا اور تمہارے درمیان تمہاری پشت در پشت ایک نشان رہے گا، تاکہ تم جانو کہ میں خدا تمہارا پاک کرنے والا ہوں۔ تم سبت کو ماننا اس لیے کہ وہ تمہارے لیے مقدس ہے، جو اس کی بے حرمتی کرے وہ ضرور مار ڈالا جائے، جو اس میں کچھ کام کرے وہ اپنی قوم میں سے کاٹ ڈالا جائے۔ 6 دن کام کاج کیا جائے، لیکن 7ویں دن آرام کا سبت ہے جو خداوند کے لیے مقدس ہے۔ جو کوئی سبت کے دن کام کرے وہ ضرور مار ڈالا جائے۔ پس بنی اسرائیل سبت کو مانے اور پشت در پشت اسے دائمی عہد جان کر اس کا لحاظ رکھیں۔ میرے اور بنی اسرائیل کے درمیان یہ ہمیشہ کے لیے ایک نشان رہے گا، اس لیے کہ 6 دن میں خداوند نے آسمان اور زمین کو پیدا کیا اور 7ویں دن آرام کر کے تازہ دم ہوا۔ اور اسی کو ہم خداوند کے کلام میں بائبل مقدس کے باقی حصوں میں بھی اسے دیکھتے ہیں کہ خدا نے بنی اسرائیل سے کہا کہ یہ تمہارے لیے نشان ہے اور تم میرے سبتوں کو پاک مانو۔ اور اسی کو ہم خداوند کے کلام مقدس میں سے جب اس حکم کے بارے میں سیکھتے ہیں تو اس کے بارے میں یہ ہے کہ جب یہ حکم بنی اسرائیل کو دیا گیا بڑی سختی کے ساتھ خدا نے حکم دیا کہ تم اس کی تعمیر کرنا، اور اس کا ایک مقصد یہ